السلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک مختلف ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ آپ گزشتہ چند روز سے انٹرنیٹ پر کچھ تصاویر دیکھ رہے ہیں، مختلف گلیکسیز کی، اسپیس کی کچھ خوبصورت تصاویر دیکھ رہے ہیں جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ 13.5 ارب سال پہلے کی ہیں۔ ان تصاویر کی کیا حقیقت ہے اور اس پہ اتنی خوشی کا اظہار کیوں کیا جا رہا ہے؟ جو سائنٹسٹ ہیں وہ اس پہ بہت زیادہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں، اس کی کیا ریزنز ہیں، آج ہم اس کی بات کریں گے۔ اور اس سے پہلے تھوڑا سا ہم بیک گراؤنڈ میں جائیں گے اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم تک جو تصاویر پہنچتی رہی ہیں اسپیس کی، مختلف گلیکسیز کے جو ان کے لے آؤٹس ہیں، ان کی جو مختلف ایکسپلوژنز ہیں اسپیس میں، ان کے حوالے سے جو مختلف اجسام موجود ہیں افلاک میں جو ہمیں نظر آتے ہیں ان کے حوالے سے، تو یہ تصاویر ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس کی ریزنز کیا ہے اور اس کی کیا خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ کائنات، تخلیق کائنات اور انسانی تخلیق اور بالخصوص انسان کی ابتدا کس دور سے ہے اور وہ کس وقت اس کا وجود آیا اس دنیا میں، اور پھر کس طرح سے نسل انسانی آگے پروان چڑھی، یہ سب باتیں جواب طلب ہیں۔ اور اس سے متعلقہ ہر آئے دن آپ مختلف طرح سے سوالات اور مختلف اس پہ ریسرچ کی جاتی ہیں، ان کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ زمین پر اس وقت ہم جتنے انسان ہیں ان کی میجورٹی، اگر ہم یہ کہیں 95% سے زیادہ، تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا، وہ کسی نہ کسی طرح سے مذہب کے ساتھ اٹیچ ہیں، تاکہ وہ جان سکیں کریٹر کون ہے۔ یہ جو اتنی پھیلی ہوئی کائنات ہے جس میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا سیارہ ہے، اس پہ زندگی ہے، اس پہ انسان ہیں، اور وہ اس طرح سے ساری ریسرچ کر رہے ہیں، اور اس کے ارد گرد ایک بے انتہا وسیع کائنات پھیلی ہوئی ہے، اس کا کوئی کنارہ نظر نہیں آتا، لیکن اس میں زندگی کا کوئی نشان بھی نظر نہیں آتا۔ تو ان سوالات میں انسان کے اس تجسس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم بات شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو 90s میں ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ نے اپنا آپریشن شروع کیا، اور ہم مختلف جو اسپیس کی پکچر دیکھتے رہے ہیں، گلیکسیز کی، سٹارز کی، مختلف جو نیبولائی ہیں ان کی جو پکچرز دیکھتے رہے ہیں، یہ ساری ہمارے پاس جو میجورٹی اس وقت لیٹسٹ پکچرز تھیں وہ ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ کی تھی، جو کہ ارتھ کے جو اس کا لو آربٹ ہے اس میں یہ موجود تھا، اور اس کا جو مقصد تھا وہ تحقیقی مقاصد کے لیے کہ ہمارے پاس ایک کلرڈ سنیریو آ جائے کائنات کا، اور ان ساری چیزوں کو ہم دیکھ سکیں۔ گزشتہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 50 سال میں جو ریسرچ ہوئی، تو اس کے بعد سائنسی تحقیق اس نتیجے پر پہنچی کہ ہمارے پاس اس وقت جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ زمین کی یا اس کائنات کی، زمین کی تو ہم نہیں کہیں گے، اس کائنات کی جو عمر ہے وہ تقریباً 13.7 ارب سال پہلے، یعنی 13.7 بلین ایئرز ایج ہے اس ساری کی ساری کائنات کی یا زمین کی۔ تو اس پہ مختلف ڈیبیٹس ہوتی رہتی ہیں، اس کے مختلف پہلوؤں پر بات کی جاتی رہتی ہے۔ تو یہ جو تصویر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت زیر بحث ہے، اور ناسا کا یہ کہنا ہے کہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ سے یہ جو تصویر حاصل کی گئی ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس وقت یہ جو آپ ویو دیکھ رہے ہیں یہ 13.5 ارب سال پرانا ہے، یعنی یہ 13.5 بلین ایئرز اگو جو کائنات کا سارا سنیریو تھا، یہ کائنات کس طرح سے دکھتی تھی، گلیکسیز کس طرح سے دکھتی تھی، فلک کا جو پوری کائنات کا وہ جو ایک نظارہ تھا وہ کس طرح کا تھا، یہ تصویر اس کو ظاہر کرتی ہے۔ لیکن یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھیں کہ جب مثال کے طور پر آپ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ 13.5 ارب سال پیچھے جا کے ہم ایک منظر کیسے دیکھ سکتے ہیں، یا یہ جو جیمز ویب ٹیلیسکوپ ہے اس نے یہ منظر کیسے دیکھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جو منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت، آپ فار ایگزامپل یہ جو اسکرین دیکھ رہے ہیں، تو کتنے ٹائم میں لائٹ ریفلیکٹ ہو کر آپ تک آ رہی ہے، اتنے وقت میں آپ اتنا پرانا اس کا ویو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بالفرض آپ کے پاس یہ لائٹ آپ تک پہنچتے ہوئے اسکرین کی، آپ کو اگر فار ایگزامپل اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1 ملی سیکنڈ لگا ہے،
تو وہ آپ نے 1 ملی سیکنڈ اولڈ پکچر یا ویو اسکرین کا آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں. یہ اس کو سمجھنے کے لیے ایک سمپل سی بات ہے. لیکن کیونکہ یہ ٹائم پیریڈ اتنا کم ہے کہ ہمیں ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا, ہمیں یہی لگتا ہے کہ ہم اس وقت تازہ ترین جو منظر ہے وہ دیکھ رہے ہیں. لیکن آپ سورج کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو سورج کی جو روشنی زمین تک آتے آتے کہا یہ جاتا ہے کہ تقریباً یہ 7 سے 8 منٹ لیتی ہے. تو جو سورج ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ دیکھیں ہم نے جو بھی دیکھنا ہے اپنی آنکھوں سے, وہ لائٹ کتنی دیر میں اس چیز سے ریفلیکٹ ہو کر آپ تک پہنچتی ہے اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو سورج دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ 8 منٹ پرانا اس کا منظر ہوتا ہے, کیونکہ وہ اتنی دیر میں وہ لائٹ ہم تک پہنچتی ہے. تو یہ اس کو سمجھنے کے لیے ایک آسان سی بات ہے. سیم اسی طرح سے یہ جو جیمز ویب ٹیلیسکوپ ہے, لائٹ اتنی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں ڈیلے کے ساتھ وہاں تک پہنچ رہی ہے, اس تک منعکس ہو رہی ہے اور وہاں اس تک آ رہی ہے کہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے جو ناسا کے سائنٹسٹ ہیں ان کی طرف سے کہ جو یہ پکچر ہے یہ 13.5 بلین ایئرز پرانی ہے. لیکن یہ بات بھی اتنی سادہ نہیں ہے. یہ جو پوری تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اتنی پرانی, ہم ان سارے آبجیکٹس کو, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے آبجیکٹس 13.5 ارب سال پرانا ویو نہیں دے رہے. اس کو سمجھنے کی ہم تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کا جو مختلف مناظر ہیں مختلف اسپیکٹ سے اس کو دیکھیں گے, اور آپ کو اس وقت یہ گراف سمجھنا ہے, اور یہ آفیشیل گراف ہے بیسیکلی جو ناسا کی, جو انہوں نے جیسے پہلے ہبل کے حوالے سے جو ہبل ٹیلیسکوپ تھا اس کی آفیشیل ویب سائٹ تھی, سیم اسی طرح سے جو آپ کے پاس اس وقت جو لانچ کیا گیا ہے جس کی پکچرز آپ یہ دیکھ رہے ہیں جیمز ویب ٹیلیسکوپ, تو اس کے حوالے سے بھی آفیشیل ویب سائٹ موجود ہے. یہ پکچر ہے جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی, اور یہ اس کی خاص بات ایک یہ بھی ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ زمین کے اس لو آربٹ پہ اس کو پلیس نہیں کیا گیا جہاں ہبل کو کیا گیا تھا, اس کو سورج کے آربٹ پہ اس کو پلیس کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے. تو اس کا اب آربٹ بہت زیادہ ڈیفینیٹلی بڑا ہے, اس پہ آپ تھوڑا سا ریسرچ کریں گے تو آپ کو اس بارے میں پتہ چلے گا کہ یہ اس اتنی سی بات میں کتنا فرق ہے, اور وہ کتنا وہ آربٹ ایز کمپیئر ٹو ارتھس لو آربٹ کتنا اس میں ڈفرینس آ جاتا ہے. تو یہ اس وقت آپ سٹرکچر دیکھ رہے ہیں جیمز ویب ٹیلیسکوپ کا. اب ہم واپس آتے ہیں اس گراف کی طرف یا اس انالیسس کی طرف جو ناسا آفیشیلز نے اس کو شائع کیا ہے. اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ پکچر تھی جو ابھی ہم کچھ دیر پہلے ہم دیکھ رہے تھے. اس پکچر میں اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ سب سے اوپر والی جو ہمارے پاس سنیریو ہے جہاں پہ لکھا ہوا ہے 11.3 بلین ایئرز. اب آ جائیں واپس اس لائن کی طرف. یہ اس وقت جو آپ ڈاٹ دیکھ رہے ہیں چھوٹا سا اس باکس میں, اسکوئر باکس میں, تو اس میں یہ جو آپ کو ڈاٹ نظر آ رہا ہے بالکل چھوٹا سا, اس کو زوم کر کے دکھایا گیا ہے اس جگہ پہ. تو یہ یہاں سے لائٹ کتنی ڈیلے کے ساتھ یہاں تک پہنچ رہی ہے اس سے یہ اسیسمنٹ کی گئی ہے کہ یہ 11.3 بلین ایئرز اگو یہ اس پوائنٹ پہ یہ ویو تھا جو آپ اس وقت یہاں پہ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد پھر اسی طرح سے اس کے ساتھ انالیسس دیا گیا ہے جو ویو لینتھ آف لائٹ ہے جس میں ہائیڈروجن, آکسیجن اور اس کا ایک کمپوزیشن بتایا گیا ہے. دوسری بات آپ کو یہاں پہ ایک اور انٹرسٹنگ چیز بتاتے چلیں کہ اس کی ایک جو خاص مقصد تھا جیمز ویب ٹیلیسکوپ کا وہ یہ بھی تھا کہ انفریڈ اسٹرونومی یعنی آپ تک انفریڈ پکچرز پہنچ سکیں. اب انفریڈ پکچرز کیا ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ جو چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں وہ اس جو ہماری آپ اسے کہہ لیں کہ ویزیبل لائٹ جو ہے, تو یہ انفریڈ جو سنیریو ہے اس کی جو ویو لینتھ ہے یہ آپ کی ویزیبل لائٹ سے اس کی ویو لینتھ زیادہ ہے. یعنی یہ آپ نیکڈ ہیومن آئی سے, عام انسانی آنکھ سے آپ یہ جو تصاویر اس وقت دکھائی گئی ہیں یہ نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کی ویو لینتھ آپ کی جو روٹین کی آپ کی کیپیبلٹی ہے لائٹ کو دیکھنے کی یہ اس سے زیادہ ہے, اس سے بیونڈ ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ سمپل سینیریو آپ کو یہاں سمجھنا چاہیے. اس کی ایک ایگزامپل, آپ ریموٹ کنٹرول یوز کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں آپ چینل چینج کرتے ہیں تو اس سے ایک اسپیسیفک
آپ کہہ لیں کہ لائٹ نکل رہی ہوتی ہے جس کی بیس پہ وہ چینل چینج ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ لائٹ آپ کو نظر نہیں آتی، تو وہ ویزیبل لائٹ نہیں ہے. اسی طرح ہیٹ اس کی ایک ایگزامپل ہے، وہ آپ کو نظر تو نہیں آتی لیکن آپ اس کو فیل کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ ایگزامپلز ہیں، ان کی جو ویو لینتھ ہے وہ آپ کی جو ویزیبل لائٹ ہے اس سے زیادہ ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ سنیریو ہے کہ یہ اس وقت یہ جس پکچر کے ہم انالیسس کو دیکھ رہے ہیں، یہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اب تک کی سب سے زیادہ ڈیپ فیلڈ انفریڈ پکچر ہے ہماری اس کائنات کی. اب آ جاتے ہیں سیکنڈ سنیریو کی طرف. 12.6 ارب سال پہلے کی، یعنی 12.6 بلین ایئرز پہلے کی یہ پکچر ہے جو آپ یہاں پہ اسکوئر میں دیکھ رہے ہیں، بالکل چھوٹا سا ڈاٹ، اس کو یہاں پہ زوم کر کے دکھایا گیا ہے. تو یہ جو آپ ویو دیکھ رہے ہیں اس باکس میں، یہ تقریباً 12.5 ارب سال پہلے کا، یعنی 12.6 بلین ایئرز پہلے کا. اب آ جاتے ہیں اس باکس پہ. یہ اس جگہ پہ آپ دیکھیں، یہ باکس جو بظاہر آپ اسکوئر باکس میں دیکھیں گے آپ کو بالکل بلیک نظر آئے گا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کو زوم کر کے دیکھا گیا ہے تو یہ ایک آپ کو چھوٹا سا یہاں پہ آبجیکٹ نظر آ رہا ہے. یہ آبجیکٹ ڈیفینیٹلی اتنا چھوٹا نہیں ہے کیونکہ یہ بہت ڈسٹینٹ ہے، اس وجہ سے ہمیں یہاں پہ ایسا لگ رہا ہے. اور پھر اسی طرح سے اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. سو یہ جو ویو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 13 ارب سال پہلے کا، یعنی 13 بلین ایئرز پہلے کا ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں لاسٹ ویو پہ. اس کی طرف اگر ہم دیکھیں تو یہ جو آپ اسکوئر دیکھ رہے ہیں اس میں اس کو مزید زوم کیا گیا تو یہ 13.1 بلین ایئرز پہلے کا ویو ہے جو ریفلیکٹ ہو کے آپ تک آ رہا ہے. تو یہ ایک طرح کا انالیسز ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو پکچر ہے یہ پکچر تقریباً آپ کو 13.5 بلین ایئرز پہلے کا ویو دکھاتی ہے. تو اس بات کا کیا مطلب ہے، اس کو ڈیٹیل میں ہم نے یہاں پہ تھوڑا بہت سمجھنے کی کوشش کی ہے ایز اے اسٹوڈنٹ، بطور طالب علم، اس سارے سنیریو کو دیکھنے کے لیے کہ ہم کس سنیریو کی طرف موو کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پورا ویو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا ویو شاید اتنا یہ سارے کے سارے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ گلیکسیز ہیں، سٹارز ہیں مختلف، یہ سارے کے سارے 13.5 ارب سال پرانا ویو شاید نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ اسپیسیفک پوائنٹس ایسے ہیں کہ جہاں پہ لائٹ اتنے ڈیلے سے آ رہی ہے کہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ 13.5 بلین ایئرز پہلے کی ہے. اب ایک اور انٹرسٹنگ بات کی طرف آتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنی جو باقی پکچرز ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جو اسیسمنٹ ہم نے شروع میں بات کی ہے، سائنٹسٹ کی اسیسمنٹ ہے کہ 13.7 بلین ایئرز پہلے یہ ساری کائنات اور یہ ساری چیزیں وجود میں آئیں. اب 13.5 بلین ایئرز تک تو پہنچ گئے ہیں. اب کوششیں کی جا رہی ہے یا یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے یا اس کی کوشش کی جا رہی ہے، اس جستجو میں ہے کہ 13.7 بلین ایئرز پہلے ایگزیکٹلی کیا ویو تھا، کس جگہ کا، وہاں پہ کیا ہو رہا تھا، ایکسپلوژن کس طرح کے تھے، وہ جو ریئیکشنز ہو رہے تھے کائنات میں، گلیکسیز جو بن رہی تھیں، جو بالکل فرسٹ ٹائم گلیکسیز بنی تھیں، وہ کس سنیریو کے تحت بنی تھیں، اس کی کمپوزیشن کیا تھی، جو بالکل شروع میں جو ستارے وجود میں آئے تھے ان کی کمپوزیشن کیا تھی، وہ کس طرح مارز وجود میں آئے. تو اگر وہ جو سائنٹسٹ کی پہلے والی تھیوری یا جو پہلے والی اسیسمنٹ تھی 13.7 بلین ایئرز کی، تو اگر مزید 13.5 تک تو پہنچ گئے ہیں، تو اگر 13.7 بلین ایئرز تک چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس سنیریو کو سمجھ سکتے ہیں. لیکن یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اس چیز کی گارنٹی بالکل بھی نہیں ہے کہ یہ 13.7 بلین ایئرز سے پہلے یہ کائنات موجود نہیں تھی یا اس کی تخلیق ایگزیکٹلی 13.7 بلین ایئرز پہلے. ہو سکتا ہے یہ 13.8 13.9 بلین ایئرز تک جائیں اور اس کی بیس پہ جو زمین کی معینہ عمر ہے، زمین سے مراد کائنات کی جو معینہ عمر ہے، جو معلوم عمر ہے کائنات کی، اس کو بڑھانا پڑ جائے. تو وہ جو گزشتہ چند دہائیوں سے ہم اس کائنات کی جو تخلیق ہے اس کے حوالے سے جو اس کی عمر ہے کہ یہ کتنی پرانی ہے، اس بارے میں جو ہماری اسیسمنٹ ہے، وہ اسیسمنٹ بھی تبدیل ہو جائے گی. یہ اتنی اہم ڈسکوری اور یہ جو انفریڈ پکچرز ہیں جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی، یہ اتنی زیادہ اہم ہے. اب ہم بڑھتے ہیں باقی پکچرز کی طرف اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو اس وقت تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ڈائنگ سٹار کی ہے. ایک ستارہ جب اپنا وجود ختم اس کا ہو رہا ہوتا ہے اس وقت وہ کیا ویو ہوتا ہے. اچھا، اس میں خاص بات یہ ہے کہ ہم یہ جو
اس وقت جو آپ نظارہ دیکھ رہے ہیں اس میں گیس ہوتی ہے، اس میں ڈسٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں جو کاسمک ڈسٹ پارٹیکلز ہیں وہ ہیں، پھر وہ ایکسپلوژنز ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں مل کے اس طرح کا ایک ویو دیتی ہیں۔ تو ستارے کی جو پیدائش ہے، یعنی نئے ستاروں کا بننا اور پھر پرانے ستاروں کا ختم ہونا، تو ان دونوں میں اس طرح کے ویوز آپ کو ملتے ہیں۔ یعنی جو آپ کہہ لیں کہ فلکی جو گرد ہے جس کو کاسمک ڈسٹ بولتے ہیں، اس کے علاوہ جو گیسز ہیں اور مختلف جو پارٹیکلز ہیں ان کا ایک آپ کو اس طرح اس کے دھماکے کی وجہ سے، ایکسپلوژن کی وجہ سے، یا اس کی کمپوزیشن کی وجہ سے، اس کے ملاپ کی وجہ سے، یا اس کے ٹکراؤ کی وجہ سے ہمیں اس طرح کے ویوز دیکھنے میں ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو خوبصورت مناظر ہیں یہ ایک ایسے ستارے کے ہیں جو اس وقت ختم ہو رہا ہے، اپنی زندگی پوری کر رہا ہے۔ اسی طرح سے اگلی تصویر اگر ہم دیکھیں تو یہ خوبصورت تصویر بھی ایسے ہی ایک ستارے کی ہیں جو جس کی زندگی اس وقت اپنے اختتامی مراحل میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے خوبصورت ویو دیکھا، اس کے بعد اسی طرح سے یہ اس کو دونوں کو ہم نے کمپیریزن میں دیکھا۔ یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ گلیکسیز کے ایوولوشن کی تصویر ہے۔ گلیکسیز کے ایوولوشن سے مراد اس کے لیے ایک بڑی اچھی ٹرم یوز ہوتی ہے کہ اس کا جو ارتقائی دور تھا۔ ارتقاء سے کیا مراد ہے؟ ارتقاء کا مطلب ہے کہ جب یہ گلیکسیز بالکل شروع میں جب مارز وجود میں آئی تھی تو وہ کس سٹائل میں یہ سارا کا سارا یہ کام ہوا اور یہ ورکنگ ہوئی، اس حوالے سے بھی یہ جو ڈسکوری ہے، یہ جو پکچرز ہم تک پہنچی ہیں انیشل پکچرز جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی، تو انہوں نے ہمیں یہ ایک ویو بھی دیا ہے کہ گلیکسیز کا جو ایوولوشن ہے وہ کس سٹائل میں۔ یہ بھی ایگزیکٹلی یہ مختلف گلیکسیز ہیں، اٹس اباؤٹ 5 گلیکسیز۔ تو یہ ان کا جو ارتقائی مراحل ہیں جب وہ مارز وجود میں آ رہی تھیں، جب وہ ان کی تشکیل ہو رہی تھی، اس وقت کا منظر کیسا تھا، اس وقت کا سنیریو کیسا تھا، اس وقت کیا ماحول تھا کائنات میں، اس کا ایک عکس، اس کا ایک نظارہ ہمیں دیکھنے کو یہاں پہ مل رہا ہے۔ تو یہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک تاریخی موقع ہے۔ بہت سارے جو ماہر فلکیات ہیں وہ ان چیزوں کو جاننے، ان کے تجسس میں، ان کے بارے میں آگہی حاصل کرنے کے لیے، ان نظاروں کو دیکھنے کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے، اور قدرت کی ان خوبصورت رعنائیوں اور وہ جو جلوے بکھیرے ہوئے ہیں اس کائنات کے مالک نے تخلیق میں کسی چیز کی اپنی عمر پوری کرنے کے، اس کے اختتام کے جو مراحل ہیں، کسی چیز کے ارتقاء کے جو مراحل ہیں، ان سب خوبصورت مناظر کو دیکھنے کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے، اس کی تحقیق کے لیے بہت سارے ماہر فلکیات نے اپنی زندگیاں گزار دیں۔ تو ہم ایک طرح سے خوش قسمت ہیں کہ پچھلے کئی صدیوں سے جو تحقیق کی جا رہی تھی کائنات کے حوالے سے، اور جو ماہر فلکیات تحقیق کر رہے تھے، جو مختلف سائنسدان تحقیق کر رہے تھے، تو ہم اس دور میں رہ رہے ہیں کہ اس کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ تیز ترین جو ہمارے تک معلومات پہنچ رہی ہیں، اور اتنی تیزی کے ساتھ وہ تحقیق ہو رہی ہے جو اگر یہ کہا جائے کہ اب سے پہلے نہیں ہوئی تھی تو یہ بالکل بھی مبالغہ آرائی نہیں ہوگی۔ پھر یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں، پہلے جو ہم نے منظر دیکھا تھا وہ جو ایک طوفان تھا کاسمک ڈسٹ کا اور گیسز کا، یعنی جو فلکیاتی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، جو فلکی گرد ہے اور جو مختلف گیسیں ہیں ان کے حوالے سے، جب ایک ستارہ اپنی زندگی کے اختتامی مراحل میں ہوتا ہے۔ یہ جو ویو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ستاروں کی پیدائش کا ایک ویو ہے کہ جب نئے ستارے جنم لیتے ہیں کائنات کے فلک افلاک کے ان مناظر میں، نئے ستارے مارز وجود میں آتے ہیں، نئے ستارے پیدا ہوتے ہیں، تو یہ ان سٹارز کا جو برتھ سنیریو ہے یہ اس کو یہاں پہ اس کا لینڈسکیپ خوبصورت سا ظاہر کر رہا ہے۔ یہ جو آپ نیچے سارا سنیریو دیکھ رہے ہیں اس سٹائل میں، یہ چٹانوں کی طرح جو آپ سارا دیکھ رہے ہیں، تو یہ گیسز ہیں، ڈسٹ ہیں، تو یہ اس کا سنیریو۔ اسی سے متعلقہ ایک خوبصورت تصویر جو بہت زیادہ پاپولر ہوئی ہے آن انٹرنیٹ وہ یہ ہے۔ اس میں بھی اگین اس کو اگر ہم تھوڑا سا قریب سے دیکھیں، ہم اس کو زوم کر کے، تو یہ جو نیچے آپ اورنج کلر میں، لائٹ ریڈ کلر میں یہ سارا دیکھ رہے ہیں، تو یہ وہی گیسز اور وہ فلکیاتی گرد ہے، ڈسٹ ہے، کاسمک ڈسٹ ہے، جو اس طرح کا خوبصورت لینڈسکیپ بنا رہی ہے، اور اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ سارا
جو فلکیاتی منظر ہے اسپیس کا وہ سارا ہم دیکھ رہے ہیں. مختلف سٹارز ہیں یہاں پہ اس ڈسٹ میں، ان گیسز کے ٹکراؤ میں، ایکسپلوژن میں، ان کے ملاپ میں، ان ساری چیزوں میں ایک نئی کائنات معرض وجود میں آ رہی ہے. وہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. تو جس وقت اقبال نے یہ بات کہی تھی اس وقت تو یہ چیزیں شاید اتنی سامنے نہیں تھیں، اور جو کچھ ہمارے سامنے تھا ہمیں لگتا تھا کہ یہ بن چکا ہے اور اب یہ اپنی اختتامی مراحل کی طرف ہے. لیکن جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے جو ہم تک تصاویر پہنچائی ہیں، جو مناظر، اس کائنات کے خوبصورت مناظر جو شیئر کیے ہیں، اسے ایسا لگتا ہے کہ اقبال کی جو چشم تصور ہے وہ ان سارے مناظر کو، ان ساری حقیقتوں کو دیکھ رہی تھی کہ کس طرح سے کائنات میں چیزوں کے خاتمے سے مختلف جو فلکی اجسام ہیں، مختلف جو کاسمک پارٹیکلز ہیں، ان کے ٹکراؤ سے جہاں پہ بہت سارے اپنے اختتامی مراحل کی طرف ہیں، وہیں پہ انہی میں سے، انہی ایکسپلوژن میں سے نئے ستارے، نئے سیارے، نئی گلیکسیز معرض وجود میں آ رہی ہیں. تو یہ اس وسیع تر کائنات کا ایک چھوٹا سا منظر ہے، ایک تازہ ترین منظر ہم اسے کہہ سکتے ہیں، جو کہ ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے ناسا کے جو ویب ٹیلیسکوپ ہے، جیمز ویب ٹیلیسکوپ. اور اس حوالے سے آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ ایسی ڈسکوریز کی توقع ہے جس سے گزشتہ چند دہائیوں کی جو ہماری تحقیقات ہیں ہمیں ان میں یکسر بدلنا پڑے گا، انہیں اپڈیٹ کرنا پڑے گا. ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.